أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے. ہم تمام کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور جنت کی طرف ہم آگے بڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا داخلہ جنت میں فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہوں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی تیاری کرے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داریاں، جو فرائض ہم پر لاگو کیے ہیں، عائد کیے ہیں، اسے ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ سلسلہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور صفات، تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو گزشتہ درسوں میں ہم نے آپ کو کچھ فائدے بتلائے ہیں. ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخلہ اس سے ملتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، آدمی اللہ کے ناموں کو جان لیتا ہے. آج کی اس مجلس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے میں اور بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی بھول جاتے ہیں، جانے انجانے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں رہتا. تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے وسیلہ لینا اور اس سے دعائیں کرنا، جس سے آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، زندگی کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے، آدمی جن پریشانیوں میں ہے وہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے آدمی اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے. رحمان رحم کرنے والا ہے. آپ کے مرض میں، بیماری میں، دکھ میں، بلا میں، مصیبت میں، قرض میں آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کیجئے، دعا کیجئے، اس کے ناموں کا حوالہ دیجئے. اے اللہ، تو مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. یا اللہ میری اس پریشانی کو حل فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرتے ہوئے سنا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالْإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ. تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے نام سے دعا کی ہے، اس نام سے اگر کوئی دعا کرتا ہے، اذا سئل به اعطا، اگر اس نام سے جو دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اسے دیا جاتا ہے. واذا دعي به اجاب، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. آدمی جب دعا کرے تو ان اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ لے. اور جیسے الگ الگ روایتوں سے الگ الگ باتیں اس میں ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب. اس نے اسم اعظم لے کر دعا کیا ہے، اور جب یہ دعا کرے گا اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. اور پھر ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد کی روایت ہے کہ جیسے کہا اذا دعی به اجاب واذا سئل به
کہا کہ جب اس نام سے کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جیسے کوئی دعا کرے گا تو دعا کو قبول بھی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا بھی کریں گے۔ تو آدمی اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا حوالہ دے، بار بار دعا کرے، یا اللہ تو رحمان ہے رحم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو رزاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نام گنائے ہیں ان ناموں کا آدمی حوالہ دے۔ جیسے بعض روایتیں آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو کہا قد غفر لہ، قد غفر لہ، قد غفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بخش دیا۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو بخش دیا جس نے یہ دعا فرمائی۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پریشان ہیں، گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیے گھومتے ہیں، ان کو مجھے اور آپ کو یہ دعائیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ اور ایک اور بات بتاتے ہوئے میں اپنی مجلس کو ہماری اس بات کو ختم کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے محبت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، چھوٹی سی فوج کی ٹکڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور جس کو امام بنایا وہ سورت پڑھتے نماز میں اور آخر میں سورہ اخلاص پڑھ کر ختم کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں اللہ کے نام ہے، سورۃ الاخلاص۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کے ناموں سے کوئی محبت کرتا ہے، ان دروس کو سنتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں دروس چلتے ہیں، سنیے، محبت کیجئے تو جنت آپ کی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے طلبگار بنیے اور اپنے ایمان کو پختہ کیجیے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی پختگی کی دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔